الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق اللہ العظیم اللهم ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الأمی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیته كما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے اپنی کلام، اپنی کتاب قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں درج کی ہیں۔ 17ویں سپارے میں ایک جگہ تو مختلف انبیاء کی لگاتار دعائیں نقل کی ہیں اللہ پاک نے، جو انہوں نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے قبول فرمائی، اور کچھ جگہوں پہ انفرادی طور پہ نبیوں نے جو اللہ سے مانگا، فریادیں کی، اللہ سے مدد چاہی، اللہ پاک نے وہ بھی درج فرمائی، اور جو ان کی مدد فرمائی اللہ نے وہ بھی درج فرمائی۔ بعض دفعہ قوموں کے حالات کی وجہ سے نبیوں نے دعائیں کی، پھر بد دعائیں بھی کی، اللہ نے وہ بھی درج فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دعاؤں میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، ان میں سب سے اچھی پیاری دعائیں قبولیت کے اعتبار سے وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں نبیوں سے مختص ہیں، اور ہر نبی نے آپ کو، ہر نبی کی دعاؤں میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے حضرات جنہوں نے دعاؤں کو ترتیب میں بھی، نبیوں کے ناموں کے ساتھ ترتیب میں بھی کس مقصد کے لیے کون سی دعا مانگی، اس کو بھی الحمدللہ کتابوں میں تحریر کر دیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہی مختلف موقعوں پہ اللہ کے نبی جنہیں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، جنہیں اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، جنہیں بڑی شان عطا فرمائی گئی، جن پہ اللہ کا کلام اترتا تھا، جن کے پاس جبرائیل امین آتے تھے، جنہیں معجزات دیے گئے، اور جن کے جانثار ہر دور میں بڑی تعداد میں ہوتے تھے، ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کی تواضع، ان کی مسکینی کی وجہ سے وہ جو استغفار اور اللہ سے گر گڑاتے تھے، اللہ نے انہی الفاظ کو انہی کے الفاظ میں دعاؤں کے طور پہ بھی تعریف فرمایا ہے۔ سیدنا آدم صفی اللہ، جن کی فضیلتیں، جن کے درجات، جن کی شان بڑی بلند ہے، سب سے بڑی بات کہ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، ابو تراب ہیں، اور اس کے بعد جنت میں ہی پیدا کی، وہاں آسمان دنیا پہ ادھر ہی پیدا کیے گئے، جنت میں بھیج دیا گیا، اور ان کی اصلی سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا گیا، فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، اللہ نے انہیں اپنا معرفت دی جس سے انہوں نے سارے سوالوں کا جواب دیا، اور اللہ پاک نے انہیں بڑی شان عظمت عطا فرمائی، اور زمین پہ انہیں بھیجا گیا، اور زمین پہ انہیں خلیفہ بنا کے آنے والی ساری انسانیت کا اولین فرد بنا دیا گیا۔ تو لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ
استغفار کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، نبی معصوم الخطا ہوتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ تھا کہ آپ نے زمین میں آنا ہے، یہ طے شدہ تھا کہ آپ نے دانا کھانا ہے، لیکن اللہ کا نبی بارگاہ الہی میں اتنا گر گرائے، مفسرین نے واقعات میں لکھا ہے کہ فرشتے رو پڑتے تھے، ترس آ جاتا تھا فرشتوں کو، مارے مارے پھرتے تھے، میرے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، مجھے معاف کرتے معاف کرتے۔ بھئی نبی تو بخشایا ہے، وہ نبوت ہے، نبوت ایسی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نبوت کی شان برقرار رہتی ہے، میدان محشر میں بھی ہوگی اور جنت میں بھی ہوگی۔ اللہ نے اتنی عظمت دی، لیکن بارگاہ الہی میں استغفار، بارگاہ الہی میں دعائیں، تو یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، قیامت تک کے آنے والی مخلوق کو بتانا تھا کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، اللہ کو کیسے منایا جاتا ہے، اور اپنے گناہوں پہ کیسے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں، حیات صحابہ میں بڑی تفصیل سے وہ دعائیں ہیں، حج کی کتابوں میں بھی دعائیں ہیں۔ ابھی وقت اتنا نہیں کہ میں ان دعاؤں کو پڑھ کے سناتا، اتنی دردناک دعائیں ہیں، اتنی دردناک دعائیں ہیں اللہ کے نبی کی کہ آدمی کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ جسے پیدا نہ کیا جاتا، کائنات نہ پیدا کی جاتی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الابرار، لیکن اتنی عاجزی، انکساری، تواضع، نبیوں سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے، عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی گناہ کرتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، لیکن عاجزی، انکساری۔ امی جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں، جنہوں نے قیامت تک کی امت کو کئی ایسے مسائل، ایسے دعائیں، ایسی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے سیکھی اور امت کو سکھائیں کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر لیلۃ القدر میں پا لوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو پھر کون سی ایسی اسپیشل بہترین ایسی دعا ہو جو لیلۃ القدر کے شان ہو، جو اللہ سے مانگی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ، اگر لیلۃ القدر کو پا لے تو یہ دعا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ پاک، آپ معاف فرمانے والے ہیں، اے اللہ پاک، آپ معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تین الفاظ ہیں اور تینوں میں اللہ سے معافی ہے۔ یہ سکھایا کہ معافی سے ہی بات بنے گی۔ ہم کتنے گناہ ایسے کر دیتے ہیں کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غلطی میں، بے وقوفی میں، جہالت میں، جان بوجھ کے، بھول کے، سیون قصدن، اعلانیتاً، چھپے، کتنے ایسے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو استغفار اس اعتبار سے۔ پھر اگلی بات کہ استغفار جو ہے اس پہ اللہ پاک نے بڑے اجر دیے ہیں، اللہ پاک نے استغفار پہ بڑی رحمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے استغفار پہ بڑے انعامات رکھے ہیں، اور آنے والی کتنی مصیبتیں اور رکاوٹیں استغفار کی نسبت سے اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا کہ حضرت، میرے بیٹیاں، میرا بیٹا نہیں، تو کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کر۔
دوسرا شخص ہے حضرت کھیتی باڑی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ تیسرا شخص ہے کہ حضرت کاروبار کرتا ہوں، کوئی نفع نہیں ہو پا رہا، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ شاگردوں نے کہا حضرت تین آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ باتیں تھی، خواہشات تھی، تینوں میں آپ نے استغفار ہی کہا۔ فرمایا یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ میں ان پہ کھیتی باڑی بارشیں برساؤں گا، ان کی کھیتی باڑی کو، ان کو نفع دوں گا، ان کی اولاد نرینہ عطا فرماؤں گا۔ پھر استغفار ایک ایسا عمل ہے جو صفائی کی طرح آتا ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آدمی پہلے استغفار کرے یا پہلے درود شریف پڑھے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ برتن میں کوئی چیز ڈالتے ہو پہلے اسے دھوتے ہو یا پہلے چیز ڈال کے پھر دھوتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، پہلے تو برتن صاف کرنا ہوتا ہے، دھونا ہوتا ہے، پھر دودھ ڈالیں، شہد ڈالیں، کوئی مکھن ڈالیں، کوئی سالن ڈالیں۔ فرمایا استغفار بھی دھونا ہے برتن کو، دل کو، دماغ کو، وجود کو۔ اس کے بعد جب وہ مہک اٹھے، صاف ہو جائے، تو اس میں درود شریف کا نور داخل کر دو۔ تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں، تو ان دنوں میں استغفار، اللہ ہمیں تو رمضان کا بڑا انتظار کرنا چاہیے تھا، بڑا اہتمام کرنا چاہیے تھا، اللہ ہم سے نہ ہو پایا۔ ہم نے رجب بھی غفلت میں گزارا، شعبان بھی غفلت میں گزارا، اللہ رمضان سر پہ آ گیا ہے اور حالات بھی اتنے سخت ہیں، اتنے مشکل ہیں، اتنے پریشان کن ہیں، قیدیوں والی حالت ہے۔ آج مسجد میں کہا گیا کہ جی 6 فٹ ایک آدمی کے بعد اس کے دائیں طرف والا 6 فٹ، اس کے بائیں طرف والا 6 فٹ، اور اس کے پیچھے والی پوری صف خالی ہوگی، اس سے پچھلی صف میں بندہ کھڑا ہوگا کہ جی گورنمنٹ کا آرڈر آ گیا، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مسجد بند کر دی جائے گی۔ کتنے مشکل حالات آ گئے، حرمین دونوں بند ہیں، مساجد بند ہیں دنیا میں سوائے پاکستان یا کسی اور ملک میں، اور مدارس بند ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیاں بند ہیں، بازار بند ہیں، کاروبار رکے ہوئے ہیں، گھروں میں قیدیوں کی طرح بیٹھے ہیں، لوگوں کے سورس آف انکم ختم ہو گئے، جنہوں نے ساری زندگی میں کبھی زکوٰۃ صدقات نہیں لیے تھے، آج وہ بھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حال میں تو استغفار اور زیادہ ہو گئی ہے، چاہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا ابتلا آزمائش ہے یا سازش ہے، جو کچھ بھی ہے ہمیں اب استغفار بہت کرنی پڑے گی۔ اور جب رمضان شروع آئے تو خدارا اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، ایسے ڈنگروں کی طرح نہیں ادھر منہ کر کے چل پڑے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ ایک تو کورونا کی وجہ سے پھرنا لوگوں کا بند ہو گیا، خصوصاً عورتوں کا، ورنہ رمضان تو عید کی خریداری میں ہی گزر جایا کرتا تھا، اور آخری اتنا مقدس اشرا ہوتا تھا کہ بازاروں میں گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور مسجدیں خالی پڑی ہوتی تھی۔ تو اب ہمیں اللہ نے گھر میں بٹھایا ہے تو کیرم بورڈ کھیلنے، لوڈو کھیلنے، تاش کھیلنے، اور کرکٹ میچ دیکھنے، فٹ بال میچ دیکھنے، اور گیمیں کھیلنے، اور یہ میسج کرنے، خدارا ان کو چھٹی کرے، خدارا ان کی چھٹی کرے۔ استغفار، درود شریف، ذکر، تلاوت، اگر آپ پہلے دن سے ہی 5 سپارے پڑھیں گے نا تو رمضان میں آپ کے 5 قرآن مجید ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ 4 پڑھیں گے، کیونکہ 30 دن ہے یا 29 بھی ہو تو آدمی ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اگر آپ 1 سپارہ پڑھیں گے تو 1 قرآن مجید ختم ہوگا، لیکن یہ تھوڑا ہے رمضان میں۔ اللہ نے اتنا وقت دیا ہے، کتنا وقت لگتا ہے 1 سپارے میں؟ وقت نکالیں اور صبح شام استغفار کی روٹین بنائیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے یہ ایک اور آیت میں فرمایا ہے، اس آیت سے ایک اور جگہ میں، کہ اگر وہ استغفار ان کلمات سے نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں آ جاتے، پھر جب قیامت آتی، سور پھونکا جاتا، ساری دنیا ختم ہو جاتی، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور جب میدان محشر میں اٹھایا جاتا تو مچھلی کے پیٹ سے وہ نکالے جاتے، لیکن ان کلمات نے انہیں نکال دیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے سنا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن بھی کرے گا ایسا ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا ضروری نہیں ہے، کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی تکلیف، کسی دکھ میں ہو تو یہ کلمات ادا کرو، اللہ تمہیں ایسے نکالے گا جیسے سیدنا یونس علیہ السلام کو نکالا۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مصیبت میں ہو 100 دفعہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر آخر میں پڑھ لے ایک دفعہ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اگر یہ نہیں آیت یاد تو پھر اللہ سے اس آیت کریمہ کی صدقے سے اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے نجات مانگے کہ مجھے میری جان چھوٹ جائے، میری تکلیف، میرا دکھ، میرا درد، میری پریشانی اللہ پاک دور کر دے، اور تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ جتنا ترتیب آپ رمضان میں بنائیں گے اس کے اثرات آپ کے اگلے پورے سال میں چلیں گے۔ لکھا ہے علماء نے کہ جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا سارا سال اگلا اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان برباد ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کا اگلا سارا سال خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اپنے اعمال کی، اپنی ترتیب کی ایسی مزدار بنا لے، ٹائم ٹیبل بنا لے، لکھ کے کتنے بجے اٹھنا ہے، نیند کو ذرا قربان کریں۔ راتیں بھی اتنی بڑی نہیں ہیں، درمیانی راتیں ہیں، نہ بہت چھوٹی ہیں نہ بہت لمبی ہیں، تو جلدی اٹھیں، اٹھ کے تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جن کی قضا نمازیں ہیں وہ تہجد کے وقت میں قضا نماز پڑھیں گے، ان کی تہجد بھی ادا ہوگی اور قضا بھی ادا ہو جائیں گے۔ اور اس وقت سورہ یاسین بھی پڑھ لے تہجد کے وقت، صبح کے قرآن مجید پڑھنا ابتدا میں بڑا نفع والا، اور قرآن مجید میں حکم بھی دیا گیا۔ سورہ یاسین کی ذرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے صبح سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ شام تک اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی اور تلاوت کر لے۔ اور اس طرح ہی جب تہجد پڑھیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ رمضان میں میری تہجد جو بنے ایسی ہے کہ مرتے دم تک میری تہجد کبھی نہ چھوٹے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں آتے ہیں، حضرت نے 55 سال میں عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، اور مسجد نبوی میں کبھی دوسری صف میں نہیں بیٹھے، پہلی صف میں جگہ ہوتی تھی، اور بہت عجیب کرامات والے حضرات میں آتے ہیں، بڑے لوگوں میں آتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی روٹین اور وقت ان سے بھی زیادہ آتا ہے۔ حضرت ابو الحسن رحم اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو عقائد کے امام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا تعلق، رشتہ تھا کہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں اور آپ نا اب اپنے اندر جھانکیں گے، میں بھی جھانکوں گا، آپ بھی جھانکیں گے۔ میں واقعہ پورا سناتا ہوں۔ اتنا ان کو تعلق تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی، اتنی محبت تھی، شدید محبت تھی، عشق تھا۔ تو آپ بہت بڑے امام ہیں، ایمانیات کے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، جس طرح امام صاحب فقہ کے امام ہیں۔ تو ان کے عقائد میں کچھ فرق آ گیا، ذہین بہت تھے، بس یہ دوسری طرف نکل پڑے، خارجیوں کی کچھ اور دوسرے کچھ اور چیزیں انہیں اچھی لگی، اور یہ گڑبڑ ہو گیا۔
تو قصدن تو نہ تھا، لیکن بس غلط طرف چلے گئے۔ جب غلط طرف چلے گئے تو کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا عشق، مزہ، محبت، تعلق ہے۔ ادھر خرابی ہوئی، ادھر آقا کا پیغام آ گیا۔ ہماری تو زندگیاں گزر گئیں، اس درجے میں نہ آئے، تعلق نہیں بنایا نہیں تعلق۔ بچہ دنیا کے کس ملک میں ہو، ماں اس سے بات کی بغیر نہیں رہتی۔ کوئی ماں بچہ بھی تو بنے نا، کتنے بچے ایسے ہیں ماں بھول جاتی ہے۔ ہم بھی تو رسول اللہ کے بیٹے بن کے دیکھے نا، بیٹیاں بن کے دیکھے نا، تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم نے بنایا نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عقائد ٹھیک نہیں ہیں۔ اتنا کہا اور خواب ختم ہو گئی، ان کی آنکھ کھل گئی، رو 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 کے ساری رات گزر گئی کہ آقا نے اشارہ فرمایا، وضاحت نہیں فرمائی۔ ساری رات ایسے روتے رہے، دن بھی رونے میں گزر گیا۔ اگلے دن پھر زیارت ہوئی تو فرمایا ابو الحسن کل بھی میں نے تجھے کہا تیرے عقائد ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر آنکھ کھل گئی اور روتے روتے دن رات گزر گئی، آنکھیں سوج گئیں، کھانا پینا چھوٹ گیا، عجیب حالت ہو گئی، اور جنون و عشق ہر چیز کو آگ لگ گئی۔ تیسری رات پھر زیارت ہوئی، کیا تعلق تھا میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہمیں تو زیرو نمبر بھی نہیں، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنے بڑے باز، میں نے ساتھیوں کو دیکھا پتہ نہیں کس درجے کا بزرگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم تو ان لوگوں کی گرد و پاؤ کو نہیں پا سکتے کہ جدھر پریشان ہوتا ہے تو میرے آقا کا پیغام آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے رات میں بھی خواب میں زیارت ہوئی۔ فرمایا ابو الحسن میں نے تجھے 2 دفعہ پہلے بھی کہا، تو خواب میں آنکھ نہ کھلی بلکہ رونا شروع کر دیا خواب میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گیا، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ پا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ عقیدہ، یہ اتنا کہا، آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد اس بندے کی زندگی کا یہ حال رہا، 15 سال زندہ رہے۔ اس واقعے کے بعد نماز مغرب سے وضو سے نماز فجر ادا کی، 1 دن 2 دن 1 سال نہیں، 15 سال، اور امام بن گیا امت کا۔ بھئی یہ تعلق بنانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں آدمی ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ ایسے ہی بن جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا۔ ایک آدمی جرنیل یا جسٹس بننے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا۔ محنت اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ دے گا، لیکن دیکھنا ہے کہ اللہ کے لیے کی اور کیسے کیا۔ ہم اپنے دنیا کے تقاضے، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی خواہشات، دنیا کی محنتیں ایک کاغذ پہ لکھ لیں اور دین کے اپنے لکھ لیں تو وہ تو 3-4% بھی نہیں بنتی دنیا کے مقابلے میں۔ لیکن ہماری خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہاں 90% سے زیادہ محنت ہے تو 2% بھی نہیں پورا ہوتا، اور جہاں 3-5-7% یا 10% ہے وہاں ہم کہتے ہیں ہمیں 1000% نفع ملنا چاہیے۔ تو بس مختصر کرتے ہیں اس بات کو، وہی رمضان آ رہا ہے، سارے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے، توفیق مانگے، استغفار کریں، اپنے اعمال کریں، اور روز کے اعتبار سے، ایک تو پورا رمضان، روز کے اعتبار سے اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں، اپنی ترتیب کو دیکھیں، اور کمی آئے رات کو روئیں اللہ سے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا زمانہ نہیں گزرا دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، شیخ الہند، شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم سو بھی جائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہ ہو۔ بھئی یہ تعلق 2 طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ادھر ذرا سی تکلیف احساس ہوتا ہے، ادھر آقا کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، زیارت ہو جاتی ہے، حال احوال پوچھا جاتا ہے۔
اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، عشق دے۔ اللہ پاک آنے والا رمضان ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے عزت، عافیت، خیر اور خوشیوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمیں پورا رمضان روزے تراویح اعمال اور لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری خامیاں، کمزوریاں، جو عادات ہیں وہ ہم سے دور کرے۔ غلط رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، عہد کر لیں پورے رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جو لوگ مرد سگریٹ پیتے ہیں، عہد کر لے سگریٹ نہیں پیوں گا، انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے ہمیشہ۔ بد نظری نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا۔ یاد رکھ لیں ایک بات، غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ غیبت کرنا ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو گوشت جس نے کھایا اس کا روزہ کہاں سے ہوا؟ اپنی فکر کر لیں، اپنی فکر کر لیں۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔